اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم نماز جنازہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو میں پہلے پڑھوں گا، آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے۔ تجوید کے جو رولز ہیں ان کو بھی نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ یہی چیزیں بار بار آتی ہیں تو آپ کو اچھے سے یہ چیزیں آ جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان کاللہم سبحانہ۔ تو تجوید کے رولز بتانے سے پہلے یہاں پر کچھ کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کا بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو جو نیلے رنگ کے کلر آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی اپنی آواز کے اندر جنبش پیدا کرنی ہے، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کیسے۔ اس کے بعد جو سبز کلر آئیں گے وہاں پر ہم نے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، اور پھر جو ریڈ کلر کے کلرز آئیں گے وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر پنک کلر آئے گا جیسے یہاں پر ہے تیسری لائن کے اندر، وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ با، تو یہاں پر با کے اندر بلو کلر ہے، ہم نے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ تو قلقلہ کے 5 حروف ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کو ایک مجموعے کے اندر قطب جدن یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 ورڈز ہیں، قطب ایک ورڈ، جدن دوسرا ورڈ، تو یہ آپ یاد کر لیں۔ حروف قلقلہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو یہ 5 حروف جب کہیں بھی آتے ہیں جزم کے ساتھ، یعنی ان حروف کے اوپر جب جزم آئے گی، جیسے یہاں پر با کے اوپر جزم ہے تو اس وقت ہی ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے آگے لیول ہیں، یعنی کہ جب یہ حروف کسی ورڈ کے اندر آئیں گے تو وہاں پر یہ قلقلہ ویک ہوگا، کمزور قلقلہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر با کے اندر یہ حرف با آیا ہے جزم کے ساتھ، تو یہ سبحانہ، یہ پورا ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، اس لفظ کے اندر جو ہے حروف قلقلہ آ گیا ہے، تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ کمزور قلقلہ ہوگا، سختی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے اور چیزیں آئیں گی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اگر اس کے علاوہ آپ تجوید کے رولز کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں، سیپریٹلی بھی قلقلہ کی ویڈیو آلریڈی موجود ہے، آپ صفات کے اندر وہاں پر جا کے قلقلہ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور باقی رولز بھی وہاں پر آلریڈی موجود ہیں۔ تو کوشش کروں گا یہاں پر بھی ان رولز کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو یہاں پر ہر سبق کے اندر ان چیزوں کو بار بار، کیونکہ یہ رولز آتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو ان کی سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ کمزور قلقلہ ہوگا، تو پڑھیں گے سبحان، ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، 3 حروف مدہ ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ تو جب الف سے پہلے زبر آئے تو وہاں پر الف کو لمبا کرتے ہیں، اس کو الف مدہ بولتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر لمبا کریں گے سبحان، اور ہا کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگی۔ ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جس کو مخارج حروف یا صفات کا نہیں پتا وہ بھی ویڈیوز میری موجود ہیں، وہاں پر آپ ان چیزوں کو بھی جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ سبحان، اور کاف کو باریک پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر اللہ کا نام ہے، یہ سبز کلر کے اندر ہے، تو اللہ کے نام سے پہلے جب زبر یا پیش آتی ہے تو اللہ کا نام موٹا پڑا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے زبر کاف کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے اللہ کا نام گرین کلر کے اندر ہے، سبز رنگ میں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے۔
اور لمبا بھی کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کاللہ، کاف کو باریک پڑھیں گے، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے، بیسیکلی لام موٹا پڑھا جاتا ہے، کاللہ۔ آگے ہے ہما، میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، تو جب کبھی بھی میم اور نون کے اوپر شد آئے گی وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، تو پڑھیں گے ہما۔ غننے کا مطلب آواز کو ناک کے اندر لے کر جانا اور ایک سیکنڈ وہاں پر لمبا کرنا، تو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک۔ واو کو لمبا نہیں کریں گے، با کو بھی نہیں لمبا کریں گے، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے ہم، تو یہاں پر میم ساکن کے رولز ہیں۔ میم ساکن کے بعد جب با، میم اور الف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، کلیئر پڑھیں گے، یعنی وہاں پر اظہار شفوی جو رول ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے میم کی آواز کو کلیئر کیا، ہم، ٹھیک ہے، اس کو غنہ نہیں کریں گے، وَبِحَمْدِكَ، ہا کی آواز کلیئر ہوگی، دال کو بھی نہیں لمبا کریں گے اور کاف کو بھی نہیں لمبا کریں گے اور کاف کو باریک بھی پڑھیں گے۔ تو جہاں کہیں بھی لمبا کرنے والے سائنز نہیں ہوں گے تو وہاں پر ہم نے لمبا نہیں کرنا، یہ آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز، جب کسی بھی حرف کے اوپر جسٹ زبر زیر پیش آئے، یعنی کہ خالی زبر زیر پیش آئے گی، وہاں پر آپ نے لمبا نہیں کرنا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی حرف کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا لمبا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، خالی زبر ہے، زیر ہے، تو اس وجہ سے ان کو لمبا نہیں کرتے۔ وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ وَتَبَا، با کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، را گرین ہے، کیوں؟ کیونکہ جب را کے اوپر زبر آتی ہے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ وَتَبَارَ، کس، کاف کو باریک پڑھیں گے اور کاف کو سین کے ساتھ جب ملائیں گے تو سین کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، کیونکہ سین کے اندر صفت ہمس ہے، یعنی کہ سانس اس کے اندر جاری ہوتا ہے، ہمس کوالٹی کے اندر جو ہمس صفت ہے، تو یہاں پر اس وجہ سے سانس جاری ہوگا تو آواز آئے گی وَتَبَارَكَس، کس، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو آپ ضرور جا کر سیکھیں، صفات، حروف کی جو صفات ہیں اور مخارج، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں حروف کی آواز کی صحیح ادائیگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى وَتَعَالَى، عین کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے یہاں پر، الف سے پہلے زبر آ گئی، لام کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یہ کھڑی زبر لام کے اوپر ہے، یا کے اوپر نہیں ہے، لکھنے میں یا آئے گی، پڑھنے میں نہیں آتی، تو یہ یا سائلنٹ ہوتی ہے، تو پڑھیں گے وَتَعَالَى جَدُّكَ، تو جس حرف کے اوپر شد آئے گی اس کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھیں گے، جَدُّكَ وَجَلَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ثَنَاؤُكَ وَجَلَّ، تو لام کو سختی کے ساتھ تھوڑا سا پڑھیں گے اور ثنا، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سا یعنی کہ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے کناروں پر لگانے سے سا ادا ہوتا ہے، تو وہاں سے سا کو پڑھیں گے سافٹ ساؤنڈ کے ساتھ۔ نون کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر ایک تو الف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ گئی، اور دوسرا اس الف کے اوپر مد سائن بھی ہے، تو موسٹلی جو ہے وہ جو مد سائنز آتے ہیں وہ حروف مدہ کے اوپر آتے ہیں، تو یہ الف مدہ ہے، اور یہاں پر جو مد ہو رہی ہے یہ مد متصل ہے، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہو، اسی لفظ کے اندر، تو ثناؤ یہ پورا ایک لفظ ہے، تو حروف مدہ الف ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ کے اندر جب آئے گا تو وہاں پر مد متصل ہوتی ہے، وہاں پر 3 سے 5 الف کے برابر ہم لمبا کرتے ہیں، تو پڑھیں گے ثناؤک
ولا الہ، ولا الہ. لام کو یہاں پر لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے دوبارہ زبر آ گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہاں پر بھی مد ہے الف کے اوپر، الف مدہ کے اوپر، اور لیکن یہ والی مد جو ہے یہ چھوٹی مد ہے، تو اس کو مد منفصل بولتے ہیں. منفصل اس وجہ سے بولتے ہیں کہ یہ مد جو ہے وہ جدا ہے. مطلب یہ کہ حروف مدہ جو کہ الف ہے اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے یہاں پر الہ. ولا ایک ورڈ ہے، الہ دوسرا ورڈ ہے، تو جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ کے شروع میں آئے گا تو وہاں پر جو مد ہوگی وہ مد منفصل کہلاتی ہے. پیچھے ہم نے مد متصل پڑھی تھی، یعنی کہ جڑی ہوئی. حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہوگا تو وہ مد متصل ہوتی ہے، یعنی جڑی ہوئی، حمزہ اسی ورڈ میں ہے. یہاں پر حمزہ سیپریٹ ہے، یعنی کہ اگلے ورڈ کے شروع میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوتی ہے. تو اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. تو پڑھیں گے وَلَا إِلَٰهَ. تو یہ الف جو ہے یہ بیسیکلی حمزہ ہے. الف کے اوپر جب کوئی کچھ بھی نہ ہو تو وہ اس وقت الف کہلاتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس وقت وہاں پر ہم حمزہ بولیں گے، الف نہیں بولیں گے. تو لہٰذا یہاں پر آپ الف نہ سمجھیں، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھیں گے وَلَا إِلَٰهَ. لام کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، آگے ہا کی آواز کلیئر آئے گی. غَيْرُكَ. غین کے اوپر سبز کلر ہے، موٹا پڑھیں گے. یا لین ہے، یا کے اوپر جزم، اس سے پہلے زبر ہے تو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. را کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. اور کاف کے اوپر رکیں گے تو یہاں پر چھوٹا سا طا لکھا ہے، یہ سٹاپ سائن ہے، تو یہاں پر رکیں گے تو پڑھیں گے غیرک. کاف کے اندر پہلے صفت شدت آتی ہے، یعنی سختی کے ساتھ کاف کی آواز آئے گی رک. جب ہم را کو کاف کے ساتھ ملائیں گے تو آواز آئے گی رک، تو یہ شدت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر دوسری صفت جو ہوتی ہے وہ ہمس کی ہوتی ہے، یعنی کہ سانس جاری کرنا. تو پھر سانس کیسے جاری کریں گے؟ جب اس کو آواز کو چھوڑ دیں گے، رک، ٹھیک ہے. کاف کی آواز جاری ہوئی، سانس جاری ہوا، تو پھر جب سانس کو چھوڑیں گے تو کمزوری اس کے اندر پیدا ہوگی، تو آواز آئے گی غیرک، غیرک. تو اب سارا پڑھتے ہیں. تو اب میں دوبارہ یہ پڑھتا ہوں یہاں تک، تو آپ غور سے سنیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. آگے ہے اللہ اکبر. تو اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے اللہ، اور لام کو لمبا بھی کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اللہ اکبر. کاف کے اندر صفت شدت پہلے آتی ہے، پھر ہمس ہوگا یعنی سانس جاری ہوگا. اک یعنی کہ آواز بند ہوئی، شدت آ گئی، اور پھر اک، اور پھر صفت ہمس آئے گی اک، یعنی سانس کو جاری کیا، آواز کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی. اکبر. را کو موٹا پڑھیں گے. جب را کے اوپر جزم آ جائے اور اس سے پہلے زبر ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، تو پڑھیں گے اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے ہے اللہم، اللہم. اللہ کے نام کو دوبارہ موٹا پڑھیں گے. اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، ہم، میم کے اوپر غنہ کریں گے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، آواز کو ناک کے اندر لے کر جائیں گے. صلی علی، صاد کو موٹا پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر لام اور لام کو باریک پڑھیں گے. صلی علی. عین کو لمبا نہیں کریں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہاں پر لمبا کریں گے. علی محمد، محمد. تو میم کو بھی نہیں لمبا کریں گے، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، یہاں میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے اور لمبا کریں گے.
محمدیوں. آگے یہاں پر تنوین ہے دال کے نیچے یعنی کہ دو زیر، تو اس کے بعد واو آ گیا ہے، تو یہاں پر ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد واو آتا ہے تو وہاں پر ادغام غنے کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو پڑھیں گے محمدیوں، اور آخر میں ہونٹ گول ہو جائیں گے واو کی وجہ سے. آواز کو ناک میں بھی لے کر جائیں گے اور ہونٹ بھی گول ہو جائیں گے. محمدیوں وعلی آلی. وعلی واو کو لمبا نہیں کریں گے، عین کو بھی نہیں لمبا کریں گے، لام کو لمبا کریں گے. اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر جو ہے وہ حروف مدہ کے ایکول ہوتی ہے، یعنی الف مدہ کے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے یہاں پر ایک الف مدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الف مدہ ہے اور اس کے اوپر مد آ گئی ہے. تو یہ بھی مد منفصل ہے کہ الف مدہ کے بعد جو اگلا ورڈ ہے آلی، وہاں پر حمزہ آ گیا ہے. تو یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. پڑھیں گے وعلی آلی، آ کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. محمدیوں کما، محمدیوں کما. میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے. دال کے نیچے دو زیر ہیں یعنی کہ تنوین آ گئی. تنوین کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا، یعنی کہ حروف اخفا 15 ہیں، تو یہ کاف انہی میں سے ہے. اگر آپ کو اخفا کے بارے میں جاننا ہے تو میں یہاں ڈیٹیل نہیں بتاتا، تو آپ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں صفات کی جو کورس ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ رولز نون ساکن اور تنوین کے میں نے بتائے ہیں، وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. حروف اخفا 15 ہیں، ان میں سے ایک کاف ہے. تو پڑھیں گے نون کی آواز کو چھپا کر ناک کے اندر، محمدیوں. دیوں کی آواز آئے گی، دن کی آواز نہیں آئے گی. تو پڑھتے ہیں محمدیوں کما. کاف کو باریک پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے. میم کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے یہاں پر، الف سے پہلے زبر آ گئی. محمدیوں کما صلیت. صاد کو موٹا پڑھیں گے، لام کے بعد یا لین ہے تو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. تا کو بھی لمبا نہیں کریں گے. صلیت، صلیت. وسلمت، وسلمت. تو یہاں پر بھی میم کے اوپر اظہار شفوی ہوگا. وبارکت، وبارکت. با کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی. را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. کاف کے اندر صفت حمز اور شدت کلیئر آئے گی. رک، رک، رک کے اوپر شدت اور سانس کو جاری کیا تو حمز. وبارکت، وبارکت. ورحمت، ورحمت. واو کو بھی نہیں لمبا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. حمتا، یہاں پر بھی میم کے اوپر اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر کر کے پڑھیں گے. ورحمت، وترحمت، وترحمت. واو تا کو لمبا نہیں کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی اظہار شفوی ہے. وترحمت علی ابراہیم، علی ابراہیم. عین کو نہیں لمبا کریں گے، لام کو لمبا کریں گے. مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد آگے حمزہ دوسرے ورڈ کے شروع میں ہے. ابراہیم، یہاں یہ الف جو ہے یہ بیسیکلی حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. تو یہاں مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. با کے اوپر قلقلہ کریں گے، جزم آ گئی ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے لیکن ویک قلقلہ ہوگا کیونکہ ابراہیم پورا ایک ورڈ ہے اور حروف قلقلہ اس کے بیچ میں آ گیا ہے. را کو موٹا پڑھیں گے، الف بھی موٹا پڑھا جائے گا. الف سے پہلے جب حروف موٹے آئیں گے تو الف موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جب الف سے پہلے حروف باریک آئیں گے تو الف باریک پڑھا جائے گا. ہیما، یہاں پر یا مدہ ہے، جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر آئے تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو بھی
ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. تو پڑھیں گے علی ابراہیم، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہاں پر بھی وہی رولز ہیں. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے یعنی الف مدہ، تو الف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے کے شروع میں ہے، تو اس وجہ سے یہاں مد منفصل ہے. آ کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، با کے اوپر کلکلا کریں گے، ویک کلکلا ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، الف کو بھی موٹا پڑھیں گے. ہی کے اوپر یا مدہ ہے تو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر. وعلی آل ابراہیم انکا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کے برابر، اس کو بھی لمبا کرتے ہیں. انکا حمید مجید، حمید مجید. ہاتھ کو لمبا نہیں کریں گے. میم کے بعد یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے زیر، یہاں پر لمبا کریں گے ایک الف کے برابر. اور یہاں پر دال کے اوپر تنوین ہے یعنی کہ دو پیش، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب پھر ان حروف یرملون یعنی کہ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں. ان 6 حروف کے اندر پھر جب 4 حروف یومینو، یا، واو، میم، نون، جب یومینو سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. اس کے علاوہ میم کے اوپر شد ہے تو اس وجہ سے بھی یہاں پر غنہ ہوگا. تو پڑھیں گے حمید مجید. جیم کے بعد یہاں پر یا مدہ ہے اور دال کے اوپر بلو کلر ہے کیونکہ قلقلہ ہوگا. دال حروف قلقلہ میں سے ہے لیکن یہاں پر جزم نہیں ہے. تو لیکن کیونکہ جب ہم رکیں گے یہاں پر تو یہ 2 پیش جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کی جگہ کے اوپر جزم آ جائے گی. تو اس وجہ سے یہاں پر ہم حروف تو کلکلا کریں گے اور یہ کلکلا سخت ہوگا، اسٹرونگ کلکلا ہوتا ہے، یہ درمیانہ کلکلا ہے. اس کے بعد ایک اور کلکلا ہے جو زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ جب حروف قلقلہ کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر زیادہ اسٹرونگ کلکلا کیا جاتا ہے. تو وہ بھی اس وقت کہ جب اس کے اوپر رکا جائے. تو یہاں پر بھی کیونکہ رک رہے ہیں تو یہ درمیانہ کلکلا ہے. تو پڑھیں گے مجید. ٹھیک ہے، اب اس پورے درود شریف کو دوبارہ پڑھتے ہیں. غور سے سننا ہے، میں پڑھوں گا پھر آپ نے میرے بات ریپیٹ کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد ہے اللہ اکبر. تو آپ نے یہ نماز جنازہ کے اندر سب سے پہلے سبحانک اللہم سے لے کر غیرک تک پڑھنا ہے، یہ ثنا ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ اکبر تکبیر کہی جاتی ہے، پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے اور درود شریف کے بعد پھر تکبیر کی جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم آگے دعا پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے. اگر اس سبق کے اندر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہوا تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر مرد اور عورت کی جو دعا ہے نماز جنازہ کی وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یعنی بالغ مرد اور عورت کی جو نماز جنازہ کی دعا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.